مزار میں بک گئے، اللہ تمہارا خریدار بن گیا، تمہارا مال تمہاری جان اللہ نے لے لی، اس کے بدلے اللہ نے جنت تمہارے حوالے کر دی۔ کون سی جنت؟ فسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ آؤ دوڑو دوڑو میری رحمت کی طرف، میری مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض، جس کی چوڑائی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، میں نے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی۔ الہ العالمین، پرہیزگار کون ہے؟ جس کے ماتھے پر نماز کا نشان ہے۔ پرہیزگار کون ہے؟ جو بستر اٹھا کے ہر وقت تبلیغ میں چلے گا۔ پرہیزگار کون ہے؟ جو اللہ اکبر تلوار اٹھا کر نکال کر اسلحے سے لیس ہو کر میدان جہاد میں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے قربانی دے گا۔ پرہیزگار کون ہے؟ جو حلال کمائے گا۔ پرہیزگار کون ہے؟ جو لاوارث بچیوں کی شادی کرے گا۔ پرہیزگار کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کے ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی، شلوار ٹکنوں سے اونچی نظر آئے گی۔ پرہیزگار کون ہے؟ جو تکبیر و اعلیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ فرمایا یہ سارے عہدے اپنی جگہ، یہ سارے فضائل اپنی جگہ، یہ ساری کی کرامتیں اپنی جگہ، یہ سارے اس کے عہدے اپنی جگہ۔ اللہ کا قرآن پرہیزگار کن کو کہہ رہے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اگر بیوی کام کرے شوہر کو پیاری لگتی ہے، اولاد نیک ہو باپ کو پیاری لگتی ہے، میرا بندہ جو چار کام کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں کو عرش والا خدا بھی پسند کرتا ہے، روزے والا مصطفیٰ بھی پسند کرتا ہے۔ مر گئے مر گئے مر گئے، کتنے مرے؟ گیس کی بندش کرو نا، گیس بند ہو گئی نہیں آتی، بتاؤ کتنوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے؟ کوئی ایک وقت ایسا بتاؤ کہ روٹی نہ ملی ہو، سالن نہ ملا ہو، بجلی چلی گئی، کوئی ایک وقت ایسا بتاؤ کہ جس میں آپ کی ضروریات زندگی پوری نہ ہوئی ہو۔ یہ سارے کام چل رہے ہیں، پھر رونا کس بات کا؟ رو اس بات پر کہ سارا سارا دل گزر جاتا ہے، میرے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ رو اس بات پر کہ پورا پورا دل گزر جاتا ہے، میرے گھر کے اندر مصلی بچھانے والا بچھانے والی کوئی نظر نہیں آتا۔ رو اس بات پر مسجد کا پڑوسی ہونے کے باوجود مجھے اللہ اپنے گھر کے اندر قدم ٹھکانے کی توفیق نہیں عطا فرماتا ہے۔ اس بات پہ رو۔ سفید کپڑے گھر والی نے دھوئے ہو، 2 سے استری کروائے ہو، 100 روپے کا نوٹ خرچ کیا ہو، اللہ اکبر، اس پہ چائے کا داغ، شربت کا داغ، کوئی مٹی یا کوئی ذرہ لگ جائے، اللہ کی قسم چلے جبوں کو آتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ اس بات پہ روتا ہے کپڑے خراب ہو گئے، اس بات کے اوپر کیوں نہیں روتا کہ میرا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے؟ اندازہ بھی ہے شجاعت کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور شجاعت کا نام نہاد کلمہ پڑھنے والا اپنے چہرے پر کیا کروا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان آیا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی کو سلام کیا۔ سلام کا جواب تو دینا دور کی بات ہے، پاک پیغمبر نے اس کا چہرہ دیکھ کے منہ پھیر لیا۔ ساتھ والے سے کہنے لگا، اللہ کے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلام کا کیوں جواب نہیں دیا؟ آپ نے خود فرمایا، میں تیرے سلام کا کیسے جواب دوں؟ تو نے نبیوں کے طریقوں سے اپنے چہروں کو خالی کر رکھا ہے۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں، مجھے بڑھاؤ داڑھی کٹاؤ، بلکہ اللہ اکبر کہ تجھے کس نے کہہ دیا، یہ کس کے کہنے پہ عمل کیا؟ کہنے لگا میرے خدا کسریٰ کا حکم ہے، میرے خدا کسریٰ نے مجھے کہا ہے کہ داڑھی کٹا لے، مجھے بڑھا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کا چہرہ لال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تیرے خدا نے داڑھی کٹانے کا، مجھے بڑھانے کا حکم دیا، میرے خدا نے مجھے کٹانے کا، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث سید جمیل شاہ صاحب جامع عبیدیہ قادریہ اللہ اکبر انہوں نے سنائی، پھر سنونے لگے۔ اور میں 1400 سال نہیں، آج بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر داڑھی کٹا کر سلام کرنے جاتا ہے، سلام تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی سے اپنا چہرہ دکھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کیا نہیں لے گئے مدینے میں؟ یہ تو خدا کی مہربانی ہے
صدیق جیسا پہرے دار، عمر جیسا پہرے دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کو مجھے مدینے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پر سننے کے بعد ابا عمر سے نبی کی حدیث، نبی کا فرمان علی شان سننے کے بعد بیٹے نے کہہ دیا ابا یہ تو ٹھیک ہے لیکن مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پھیرا، اپنی تلوار نے آپ سے باہر نکالی کہ یہ تو نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ابا میں نے کچھ گستاخی نہیں کی، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد کہہ دیا مگر، لیکن فرمایا میرے سامنے سے چلا جا، آئندہ میرے سامنے نہ آئی ہو ورنہ عمر کی تلوار تیرے پہ اٹھ جائے گی، پھر نہ تو نہ باپ مجھے سمجھو نہ عمر تجھے بیٹا سمجھے گا، نکل میرے گھر سے۔ یہ بیوی کتنی حضور کی گستاخی، بیٹیاں کتنی حضور کی گستاخی، مائیں بہنیں بچے کتنے حضور کے گستاخ ہیں، کتنی نبی کی گستاخی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر سے اتنا برداشت نہ ہوا کہ حضور کی حدیث ہو اور تو اگر گئے نکل گھر سے۔ بیٹے کی جرت نہ رہی، گھر سے چلے گئے، جناب سیدنا صدیق اکبر کا جا کے دروازہ بجا دیا، چچا چچا باہر آؤ۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، کیا ہوا بیٹے؟ اللہ اکبر۔ چچا اپنے بھائی کو جا کے سمجھا میں تو حضور کی حدیث کو ماننا نہ ماننا دور کی بات، میری مجال ہے کہ حضور کی حدیث کو نہ مانو، میرے منہ سے لیکن نکل گیا، کوئی دلیل نہیں مانگی تھی، میرے منہ سے لیکن نکل گیا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، مجھے پتہ ہے چچا مدینے والے کسی کی نہیں ماننے گا سوائے تیرے، تو چل مجھے گھر میں رہنے کی اجازت دے، دلوا دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ سنو سنو خلیفہ بلا فصل کی محبت، سنو سنو خلیفہ بلا فصل کا عقیدہ، سنو سنو ابو بکر عائشہ کے باپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا والہانہ جذبہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور جا کے کہا عمر کیا بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو بھی گھر سے باہر نکالتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگا ابو بکر تو یہ بات کر رہا ہے؟ اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے میرے جسم میں کب کبھی داری ہو گئی، کہ ٹھیک ہے تیرے کہنے پہ بیٹے کو گھر میں رکھ لیتا ہوں، تیرے کہنے پر بیٹے کو معاف کر دیتا ہوں، بس ذرا یہاں کھڑا میری جگہ کھڑے ہو کے سن، میری جگہ کھڑے ہو کے سوچ، جو بات تیرے بیٹے ہوں جو بات میرے بیٹے نے کہی، کاش میری جگہ تو ہوتا اور یہ بات تیرا بیٹا کرتا، بتا تو کیا کرتا؟ صدیق کی تلوار میں آنکھ سے باہر نکل گئی، واہ صدیق تجھے سلام، تیرے ایمان کو سلام، تیری غیرت کو سلام، تیری وفا کو سلام، تیرے تیرے غار کی یاری وفاداری کو سلام۔ صدیق کی تلوار نکل گئی کہ عمر تو نے تو اگر پر اسے گھر سے نکال دیا، صدیق اپنے بیٹے کو دنیا سے نکال دے گا۔ جرت ہے کسی کتے کی جو خدا کی قسم نبی پر بھونکے، کاش مرزا غلام قادیانی میں تو اسے احمد بھی نہیں کہتا کیونکہ احمد میرے نبی کی نسبت ہے۔ پترا ہم جیسے نکموں کے دور میں، ہم جیسے بے ایمانوں کے دور میں تو بچ گیا، کاش صدیق ہوتا، غلام احمد تو نبوت کا دعویٰ کرتا یا صدیق نہ رہتا یا تیرا وجود دھرتی پہ نہ رہتا۔ میرے دوستو اپنے ایمان کو اس ترازو میں تولو جس ترازو کے اندر اللہ نے صدیق کی وفا کو تولا ہے۔ قالت العرب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ ایمان لائے ایمان لائے، ابھی تمہارا ایمان اس معیار پر پہنچ گیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ آؤ میں تمہیں اسلام کی تھوڑی سی کہانی بتاؤں، دعا دے کر دعا لے کر رخصت ہو۔ آپ میرے لیے دعا کرو، میں آپ کی ایمان کی سلامتی کی دعا کروں۔ یقین جانو ابھی اللہ اکبر بیٹری فل ہے، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور سے نسبت لے کے آیا، اللہ کے پیغمبر سے صدیق عمر اور نبی کو سلام کر کے میں اپنی بیٹری چارج کروا کے آیا۔ اور میرے پیارو اللہ اکبر، جب ایمان کی بیٹری کمزور ہو جائے، جگہ جگہ جھٹکے سے گاڑی رکنے لگ جائے، تو مدینے کا رخ کر لو، اللہ کی قسم ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، وفا وعدوں کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ مولانا ایک کا اپنا انداز ہے۔ یقین جانو اس سال جو کرم نوازیاں ہوئی، اس سال جو اللہ کی مہربانیاں ہوئی، نبی علیہ السلام کے روزہ انور پر جو کرم نوازی ہوئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے پاکستان میں ہو، دنیا کا ہجوم اتنا اللہ اکبر
پھرتا ہے، اتحاد کی بات کرتا ہے، پیار کی بات کرتا ہے، آپس کے اندر میل جول کی بات کرتا ہے۔ ان کانوں نے اللہ اکبر اپنے اکابرین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنی، جو جملہ رحمت عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا اے ابو ایوب انصاری، میں تجھے ایسا صدقہ نہ بتلا دوں جو اللہ کو بھی پسند ہے، میں محمد مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتلا دو۔ فرمایا جب امت میں فساد پیدا ہو جائے، ہر گھر میں جھگڑا، ہر گھر میں جھگڑا، بھائی بھائی میں جھگڑا، میاں بیوی میں جھگڑا، باپ بیٹے میں جھگڑا، یار یار میں جھگڑا، ہر قوم جھگڑے پر اتر آئے اور جھگڑا ہی اپنی زندگی کا معیار اور بقا سمجھے۔ اے ابو ایوب انصاری، اس وقت دو گروہ میں، دو لڑنے والوں میں صلح کرا دے، یہ ایسا بہترین صدقہ ہے جو عرش والے خدا کو بھی پسند ہے، روزے والے مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ یا تو میرے عزیزوں تیل چھڑکنے والے زیادہ نظر آئیں گے، افہام و تفہیم پر ہائے میری بدنصیبی، سب جگہ کی بات بھی کرتا، لیکن کئی ممبر ایسے ہیں جہاں سے افہام و تفہیم کی بات کرنے کی مجال ہی کوئی نہیں۔ اٹیک ڈرون حملے ہوتے ہیں بیٹھ کر، بس میری مان لی جائے، مجھے سمجھا جائے میں ہوں تو سب کچھ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اپنے کلمہ پیارے نبی پڑھا، اپنے کلمہ پڑھا پیارے نبی کا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے مکے کے اندر دعوت کا پیغام دیا، اعلان کیا۔ سب سے پہلے نبی کا گھرانہ، نبی کے رشتہ دار دشمنوں کے سامنے آ گئے۔ ایک مکے کا کافر آیا، کیا کہتا ہے تو اللہ کا نبی ہے؟ آپ نے فرمایا جی جی میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا اچھا اپنی نبوت کا کوئی معجزہ دکھا۔ کہا کیا؟ کہ مکے کے پہاڑوں کو پرے پرے کھسکا دے، جیسے ملک شام کے، ملک عراق کے پہاڑ ہیں، دور دور کر دے۔ پہاڑ کنجسٹڈ ایریا ہے، تنگ ماحول ہے، پہاڑ شہروں میں ہمارے گھروں کے ساتھ ہے، اس لیے میں کھیتی باڑی کا موقع نہیں ملتا، تو اشارے کر تیرا اللہ پہاڑوں کو یہاں سے کھسکا دے، ہم تیری نبوت پر ایمان لے کے آئیں گے۔ اگلا آیا، انہوں نے کہا ایسا کر میرے دادے کو صحیح کو، میرے دادے کلاب کو زندہ کر دے، وہ قبر سے اٹھ کے تیری نبوت کی گواہی دے، اور کہ میری نسل میری عقل اسے مانو کہ اللہ کا رسول ہے، تب ہم تیری نبوت کو تسلیم کریں گے۔ ایک آگے بڑھا اور کہنے لگا ایسا کر آسمان سے 3-4 فرشتے بلا جو گلی گلی میں اعلان کرتے پھریں، اس کو مانو یہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات، یہ تو حضور کے سامنے آ کر ایسے الفاظ کیے، ایسے الفاظ ادا کیے کہ رحمت عالم نے سنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور کہا سن محمد ابن عبداللہ، اللہ اپنے رب سے کہ آسمان سے لے کر زمین تک کی سیڑھی منگواؤں، پھر اس سیڑھی پر میرے سامنے مجھے چڑھتا ہوا دکھائی دے، پھر آسمان کی بلندیاں چڑھ جا، پھر آسمان سے ایک فرشتہ لے کے زمین پر اپنے ساتھ آ، وہ فرشتہ تیرے ساتھ آ کے کھڑا ہو، اور وہ مجھے مخاطب ہو کہ عبداللہ اس کا کلمہ پڑھ لے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ کہنے لگا پھر بھی میں تیری نبوت کو تسلیم کوئی نہیں کروں گا۔ حضور کی نظریں نیچے ہو گئی، ادھر نبی نے نگاہ نیچے کی، ادھر جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتر آئے۔ کہ کملی والے کیوں پریشان ہو؟ اگر یہ تیرے لیے چیلنج مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کوئی نہیں۔ سارے مکے کے سرداروں کو بلا لے، ان چودھریوں کو، ان وڈیروں کو بلا، اور بلا کر کہتے آؤ آؤ اللہ نے تمہارے چیلنج کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل کیا ہوگا کہ سیڑھی بھی اتر جائے گی، پہاڑ بھی بڑے ہو جائیں گے، اللہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا، فرشتے زمین پر آ کر تیری نبوت کی گواہی دیں گے۔ ان سے پوچھو یہ 4 کام ہم کر دیں گے، اس کے بعد بھی تم نے نبی کی بات کو نہ مانا، بتاؤ تمہارا حشر کیا ہوگا؟ جبرائیل بتا، اللہ اکبر، اگر یہ میری بات کو نہ مانے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی سنت ہے جب کوئی قوم نشانی مانگتی ہے، نشانی کے پانے کے بعد بھی قوم نہ مانے، اللہ ان کا صفاستی سے صفایا کر دیتے ہیں، اللہ انہیں صفاستی سے مٹا دیتے ہیں۔ ان کو اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ نشانیوں کا جھوٹ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل اگلی بات بتا، اگر یہ نہ مانے نشانیوں کے آنے کے بعد تو پھر کیا ہوگا؟ کہ کملی والے یہ زمین پر نہیں رہیں گے، ان کا وجود زمین پہ نہیں رہے گا۔ آپ نے اپنی کملی مبارک سے، اپنے ہاتھوں مبارک سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، اور میں جبرائیل رہنے دے، اگر یہ نہ مانے تو کیا اللہ کا رسول کوئی نہیں؟ کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ جو نبی دنیا میں آئے، کسی نبی کی نبوت کو اللہ نے قرآن
खुशब खा के तस्लीम नहीं किया, अल्लाह तेरी नबूवत की कसमें उठा रहा है, तो अल्लाह का रसूल है, और फिर जाने दे ये मानने या न मानने क्या फर्क पड़ता है। अगर मेरी वजह से ये हलाक कर दिए गए तो शूजाबाद वाले कहेंगे ये कैसा नबी है जिसने अपनी नबूवत का टक्का बजवाने के लिए लोगों को मरवा दिया। अगर मैं लोगों को अपनी नबूवत तस्लीम करवाने के लिए मरवाऊं तो दुनिया वालों को कौन पैगाम देगा? अल्लाह अकबर, सारी दुनिया को कौन संदेशा देगा? कौन ऐलान करके सुनाएगा? अपने उस नबी का कलमा पढ़ा जो लोगों के लिए ज़हमत बन के नहीं आया बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बन के आया। मेरे प्यारों, अल्लाह अकबर, आज मेरा अजीज़ो इस्लाम, ये नमाज, ये कुरान, ये दीन की बहार है, ये शरीयत, ये दीन, ये सुन्नत, ये ताबेदारी जो आप तक मेरे तक पहुंची है, इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, इसके पीछे एक गमों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, बहुत बड़ा दरिया है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहबा की कुर्बानियां। आज कोई कुत्ता बिल्ला दल्ला कच्चर उठता है, साहबा इकराम पर उंगली उठा देता है। रब अकबर की कसम, या अल्लाह या हुकूमत दे दे या हुक्मरान दे दे जो ऐसा बिल पास कर दे कि धरती पर कोई ज़मीन पर नबी के यारों को भोंके या भोंकने वाला ना रहे, उसकी जुबान बाकी ना रहे। किनके आगे हम भीख मांग रहे हैं जो खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी इज्जतों के सौदे करके बैठे हैं, जिन्हें अपनी इज्जत का ख्याल कोई नहीं, वो नबी की हरम की इज्जत कैसे बचाएगा? बदनसीबी तो हमारी थी, हाथों का किया धरा तो हमारा था कि हमने अपने हाथों से बेड़ा गर्क करके ऐसों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। आने आने मेहमानों को जगह जो हमारे ईमान के भी दावेदार बने। ये भी सहाबा के दो वजीर हैं, दो सफीर हैं जो अल्लाह की धरती पर सहाबा की मदद सराई करते हैं। माशाअल्लाह, आज अल्लाह इनके ऊपर बरकत अता फरमाए। हर एक का साथी पैदा हो गया, अल्लाह का भी कोई साथी पैदा कर देगा। आज माशाअल्लाह। भाई शबीर साहब ने मेरे पे बड़ी मेहरबानी की, मैंने पहला नंबर इसके लगवा लिया थी कि मोटरवे बंद हो जाए, फिर राह पे आ जाने थे, वाह पे आ जाने, तुम दुआ करके घर चले जाओगे, हम सारी रात मोटरवे पे खड़े रहेंगे। तो इसलिए मैंने अपना पहला मौका पा के मैंने पहला नंबर लगवा लिया। अब भाई कुर्सी छुड़वाना इतना आसान तो है कोई नहीं।